بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کارما پوائنٹ کے سامعین، دعا ہے سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں، آمین یا رب العالمین۔ جی تو سامعین، آج پیش خدمت ہے پنچھی کی قسط نمبر 22۔ قسط نمبر 22 کی طرف جانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، پنچھی۔ امی دیکھیں تو ذرا، یہ سونل صاحبہ اب بھی تک نہیں آئی، ذرا فون تو کروں اسے، مجھے ملنا ہے اس سے۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بولے جا رہی تھی۔ میں ملوا کر لے آؤں تمہیں؟ شان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا، لے جاؤ اسے، ویسے بھی مہمان گھر میں آ جا رہے ہیں، اسے پتہ تو چل ہی جانا ہے۔ ابو نے شان کا کندھا تھپک کر کہا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ ہے کہاں؟ وہ حیران ہو کر امی سے پوچھ رہی تھی، جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ نہیں آ سکتی، تم پلیز چپ چاپ بیٹھو۔ چلو میرے ساتھ، شان نے سختی سے اسے کہا۔ جاؤ بیٹا جاؤ، ابو اب شاریہ کو کہہ رہے تھے۔ ہم قبرستان کیوں آئے ہیں؟ وہ چکرا گئی کہ یہاں ہمارا کیا کام ہے؟ یہ لو، مل لو دونوں۔ شان قبر کے پاس رک گیا اور بولا۔ رحمہ نشاط، اس کی نظر کتبے پر پڑی جو اس کے ہر سوال کا جواب تھا۔ شان، یہ ہمارے سونل کی قبر ہے کیا؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ انکار کر دے۔ نہیں، یہ ہماری رحمہ نشاط کی قبر ہے، وہ بولا اور ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھا دیے۔ وہ کتبے پر نظریں جمائے بہتے آنسوؤں سے صرف اتنا بول سکی، اسے کیا ہوا؟ شان ساری داستان اسے سنا چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، اب اس کی قبر کی مٹی ہاتھوں میں لے لے کر چھو رہی تھی۔ شاریہ، صرف 4 دن پہلے اگر تم آ جاتی تو شاید تم اس مومنہ سے ملاقات کر لیتی، شان کہہ رہا تھا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، وہ بولی۔ شان گاڑی میں چلا گیا۔ وہ 1 گھنٹہ بیٹھی، اس سے باتیں کرتی رہی، گلے کرتی رہی، پھر خود ہی اٹھ کر چل دی۔ گھر آ کر وہ امی کے گلے لگ کر خوب روئی اور سب کو رلا دیا۔ شان، تمہیں معلوم ہے الوداع نہ کہنے کی تکلیف؟ بس الوداع کہنے سے زیادہ ہے جو ہمیں تکلیف دے لگتا ہے۔ یہ بات ساری زندگی میرے دل میں رہے گی کہ میں اسے الوداع نہ کر سکی، کیونکہ میں جانتی ہوں اس کا وقت
پورا ہو گیا تھا اور ہر حال میں جانا تھا اسے، مگر ایک بار میں رحمہ نشاط کو مل تو لیتی۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ شان جو خود دلاسے کا منتظر تھا اسے دلاسا دے رہا تھا۔ اسے خوشیاں راس نہ آئی تھی۔ شاریہ، چلو ہم سب گھومنے جا رہے ہیں، ایمن شاریہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نکاہت سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ 1 ہفتہ ہو گیا، ابھی تک تم روئی جا رہی ہو۔ ایمن اس کے پاس بیٹھے ہوئے بولی۔ نہیں، سچ میں میری تو جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ اٹھتی ہوں تو دماغ چکرا جاتا ہے، اوپر سے گردے بھی دکھ رہے ہیں، لگتا ہے بخار بھی ہو رہا ہے۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ چلو پھر میں امی ابو سے کہتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ایمن اس کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے بولی۔ نہیں رے، وہ میں نے پیناڈول لے لی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں، میں ابھی بتا کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ ایمن تو سمجھدار ہو گئی ہے۔ ابو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دیں اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ ابو سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دیں اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ابو میں ٹھیک ہوں، یہ ٹیسٹ کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر تو بس اپنی دکان چمکانے کے لیے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، وہ کسی صورت ٹیسٹ نہیں کروانے دے رہی تھی۔ نہیں، ٹیسٹ ابھی ہوں گے اور ضرور ہوں گے، ابو نے سختی سے کہا اور اسے لے کر لیبارٹری چلے گئے۔ زندگی پھر سے معمول پر آنے لگی تھی، ہر کوئی پھر سے خوشیاں سمیٹنے لگا تھا۔ شاریہ جلد ہی جوائن کرنے والی تھی۔ شان نے اب خود کو ہر حال میں، ہر طرح سے حالات کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو وہ واقعی خدا کی رضا میں راضی رہنے والا بنتا جا رہا تھا۔ جس قدر خوشی شاریہ کے آنے کی تھی، اسی قدر رحمہ نشاط یعنی رحمت والی خوشی کے جانے کی بھی تھی۔ خوشی کے جانے کا دکھ بھی تھا۔ وہ پھر سے وہی پرانا شان لگنے لگ گیا اور اسی طرح ہنستا بولتا تھا۔ نٹ کھٹ شرارتی شان، بلکہ عظیم الشان۔ شاریہ، تمہیں معلوم ہے سر سکندر مرزا کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ فون پر شاریہ کو خبر شان نے دی۔ او نو، ارے وہ تو ابھی 3 دن پہلے مجھے ملنے آئی ہیں۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کافی افسردہ تھی۔ ہاں، بس دل کا دورہ پڑا ہے شاید۔ تم نے نیوز نہیں پڑھی؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو آج کے اخبار میں ہے، میں ابھی پڑھتی ہوں، وہ بولی۔ نہیں رکو، میں نیوز کی پکچر تمہیں واٹس ایپ کرتا ہوں، وہ بولا۔
السلام علیکم سر۔ وہ سر سکندر مرزا کے آفس میں شان کے ساتھ تعزیت کرنے آئی تھی۔ شان جلدی جلدی اسے یہاں لے آیا۔ امی ابو کو بھی نہ بتایا تھا۔ اس نے ویسے بھی ان کا انتقال کل ہوا تھا، خبر کل کے اخبار میں تھی۔ وعلیکم السلام، وہ بہت خوش مزاجی سے بولے۔ شاریہ حیران، بیوی کا تو کوئی غم ہی نہیں انہیں۔ وہ بڑبڑائی تو شان مسکرایا۔ سر بہت افسوس ہوا آنٹی کا سن کر۔ وہ بولی، جی کیا مطلب؟ سر سکندر حیران ہو کر بولے، میں ذرا آتا ہوں۔ شان کھسک گیا۔ سر وہ آپ کی وائف کے انتقال کا اخبار سے آج ہی پتہ چلا تو کہ کل معلوم ہوا ہوتا تو میں کل ہی آ جاتی۔ وہ آنکھیں جھکائے شرمندگی سے بولی، کیا آفیسر شاریہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میری وائف کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک گھر پر ہیں۔ سر سکندر غصے سے کھڑے ہو گئے۔ مگر سر وہ نیوز شاریہ کے طوطے اڑ گئے۔ کیسی نیوز؟ وہ غصے سے تل ملا اٹھے۔ یہ سر، اس نے سر کو موبائل پر پکچر دکھائی جو شان نے اسے بھیجی تھی۔ اف خدایا، آفیسر شاریہ آپ کا دماغ کیا گھاس چرنے گیا ہوا ہے؟ ذرا آرام سے پوری نیوز پڑھ کر سنائیں مجھے۔ وہ غصے سے مسکرا کر بولے۔ وہ ڈر ڈر کر آواز بلند پڑھنے لگی، صدر اول محترم جناب سکندر مرزا کی اہلیہ کا انتقال لندن میں ہو گیا ہے۔ شاریہ، میں سکندر مرزا ضرور ہوں، صدر اول نہیں۔ وہ اب باقاعدہ قہقہہ لگا کر ہنسے۔ وہ سر، وہ شان نے کہا تھا، وہ ہانسی سی شکل بنا کر بولی۔ تو کیا شان نے کہا تھا کہ پوری خبر نہ پڑھنا؟ دراصل صدر مرحوم صاحب کی اہلیہ اب کافی عمر رسیدہ ہو کر فوت ہوئی ہیں۔ میں نے بھی پڑھی ہے یہ خبر، وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ وہ باہر آ گئی۔ باہر شان، علی، اصغر، عاتکہ، رمیز، غرض سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور وہ بیچاری شان کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اکیڈمی میں شاریہ کی وجہ سے مسکراہٹیں واپس آ گئیں۔ سر سکندر اب فون پر اپنی وائف سے تعزیت کر رہے تھے۔ رپورٹس ارمان صاحب سکندر صاحب کے پاس لے گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ شاریہ کو سکندر مرزا خود بتائیں گے کہ جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ جہاز نہیں اڑا سکتی، اور اس کے لیے اسے لانگ لیو دی جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق شاریہ کو ایک طرح کا کینسر تھا۔ علامات میں ہڈیوں کا درد سر فہرست تھا، پھر انگلیوں، گردوں کا ضائع ہونا، سانس لینے میں دشواری اور کمزوری محسوس ہونا جیسی علامات ہیں جو ابھی شاریہ میں واضح ہو رہی تھی۔ شاریہ بہت بڑے حوصلے والی تھی۔ ابو نے اسے سب سچ بتا دیا۔
وہ بالکل پریشان نہ ہوئی، کہنے لگی ابو آپ فکر نہ کریں، میں ویسے بھی سوچ رہی تھی کہ اب اگلا ٹریجک کیا ہوگا، میری زندگی میں خیر ہے، علاج ہوگا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور اگر نہ بھی ہوئی تو کیا ہوگا، مر جاؤں گی، ویسے بھی تو اب تو آپ لوگوں کو یہ غم سہنا آتا ہے۔ وہ بڑے مزے لے کر بول رہی تھی۔ ابو نے اسے سختی سے منع کر دیا، کسی اور کو نہ بتانا، ورنہ تمہاری امی یہ سب برداشت کہاں کریں گی۔ گھر میں یہ راز شان اجلال ابو اور اس کے درمیان تھا۔ ویسے شاریہ، یہ تو بتاؤ، صحرا سے نکل کر جب تم گاڑی سے ٹکرا گئی تو پھر اتنا عرصہ کہاں رہی؟ شان اور وہ آئس کریم کھا رہے تھے، وہ بولا۔ وہ جانے کہاں کھو گئی، پھر بولی، مجھے جب ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں تھی، مجھے بہت سی مشینیں لگی ہوئی تھیں، میرے پاس 2 ڈاکٹرز بھی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا میں نے آنکھیں کھول لی ہیں تو بہت خوش ہوئے، مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ان ڈاکٹرز کے سوالوں کے جواب ہاں ہوں میں دیتی رہی اور کچھ نہ بولی، اور پھر شاید میں دوبارہ سو گئی، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، کافی ساری مشینیں غائب تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، وہاں ایک نرس تھی، اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک ڈاکٹر کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اور کوما میں چلی گئی تھی۔ پورے 1 ماہ بعد میں کل رات کو ہوش میں آئی تھی، مگر پھر بے ہوش ہو گئی۔ وہ نرس دوڑ کر گئی اور کسی کو بلا لائی۔ اوہ تھینکس گاڈ، آپ کو ہوش آ گیا، وہ بولا۔ تو کافی ہینڈسم اور خوش شکل لڑکا تھا، اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا اور سفید کوٹ اس نے پہن رکھا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ ڈاکٹر ہے۔ دراصل اس رات آپ میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھیں۔ کیا آپ بتائیں گی کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی ٹانگ پر گولی بھی لگی ہے، مگر اب آپ کا زخم ٹھیک ہے۔ آپ کا سر میری گاڑی سے ٹکرا کر زخمی ہوا تھا اور میری ہی وجہ سے آپ کوما میں گئی تھیں، وہ مسلسل بول رہا تھا۔ خیر، 1 ماہ کومے میں رہنے کے بعد میں ٹھیک ہونے لگی۔ ٹانگ کا زخم تو بالکل ٹھیک تھا، بس سر کی چوٹ تھی، مگر وہ بھی ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ شہر کا بہترین ڈاکٹر تھا، اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ مجھے کوئی کینیڈین لڑکی ہی سمجھ رہا تھا، انڈین لڑکی ہی سمجھ رہا تھا، ورنہ پولیس میں رپورٹ ضرور کرتا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، میں کسی سے کچھ نہ بولتی، بس چپ رہتی۔ اس کے گھر میں اس کی ماں اور 2 بہنیں تھیں، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ڈاکٹر خود کو میرے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ ان لوگوں نے 1 ماہ مجھے اپنے گھر میں رکھا، اور اس عرصے میں تندرست ہو رہی تھی، مگر بولتی نہ تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ گھر میں بولوں گی تو وہ مجھ سے میرا پتہ اور گھر کا ایڈریس پوچھیں گے۔ میں بس گھر والوں کو یاد کرتی اور روتی رہتی۔ پھر
میں نے سوچا یوں چپ رہنے سے کیا ہوگا، مجھے خود ہاتھ پیر مارنے ہوں گے۔ پھر میں وہاں سے بھاگ کر دوبارہ صحرائی علاقے کی طرف آ گئی۔ کچھ رقم میرے پاس تھی جس سے میں نے وقتی طور پر گزارا کر لیا۔ کچھ آشرموں میں رہی، کبھی کسی آشرم اور کبھی کسی جگہ پہ۔ غرض وہ وقت تنہائی میں گزارا اور بڑا کڑا وقت بن گیا۔ وہ گہری آہ لے کر چپ ہو گئی۔ وہ رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی تھی؟ شان نے پوچھا۔ انہیں آنٹی نے دی تھی کہ جاؤ شاپنگ کرنا، مگر میں وہیں سے بھاگ کر دوسرے شہر آ گئی۔ خیر، آخر میں جو دیدی سے روپے لیے تھے وہ تو میں نے بھیج دیے ہیں۔ وہ ماضی میں دوبارہ کھو گئی۔ آفیسر شاریہ، اب آپ فلائی نہیں کر سکتی، اسے اطلاع مل گئی۔ یہ الفاظ کم اور ہتھوڑے زیادہ تھے جو اسے ہلا کر رکھ گئے۔ وہ چکرا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ مگر سر، یہ کس طرح ممکن ہے؟ میرا تھوڑا سا صحت کا مسئلہ ہے، مگر اتنا زیادہ بھی نہیں کہ آپ مجھے فلائی نہ کرنے دیں۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنے بولی جا رہی تھی۔ آفیسر شاریہ، جب آپ صحت یاب ہو جائیں گی یہ تبھی ممکن ہے، اور ویسے بھی ابھی آپ کا علاج چل رہا ہے اور یہ ایئر فورس خود ہی کروائے گی۔ اور وہ کافی آرام سے بولے۔ سر، یہ ممکن نہیں ہے، آپ مجھ سے میرے جینے کی وجہ چھین رہے ہیں۔ میرا خواب، میرا سب کچھ، یہ طیارے، یہ میری جان ہے، ان میں میری زندگی ہے۔ آپ کس طرح یہ کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ وہ تڑپ رہی تھی۔ رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے بیٹا، وہ صفائی پیش کر رہے تھے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، ویسے بھی میں علاج کروا رہی ہوں۔ یہ اکیڈمی، یہ ایئر فورس، یہ میرے لیے کیا ہے آپ نہیں جانتے؟ میں مر جاؤں گی۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شاریہ، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بیٹا، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو صرف 2-3 سال ہی اپنے طیاروں سے دور رہنا ہے۔ اتنا واویلا کیوں مچا رہی ہیں؟ آفیسر نے اسے سختی سے سمجھایا۔ 2-3 سال یہ کوئی عام بات ہے میرے لیے؟ مان لے میرے لیے اتنا دشوار ہو جائے گا؟ میں نے ساری زندگی جو خواب بنا ہے اسے اتنی آسانی سے کیسے بکھیر دوں؟ ابھی تو میں نے جی بھر کر فلائی بھی نہیں کیا۔ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ رہی تھی، ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، مگر وہ سخت دل والے سن نہ رہے تھے۔ بوجھل قدموں سے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ وہ ایک نظر دادی اور امی کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری زندگی کا حاصل، میرا خواب، میری محبت، میرا مقصد حیات کیوں مجھ سے چھین لیا گیا ہے؟ آخر میں اتنی ہی بری ہوں؟ کیوں ہر بار میں ایک سے بڑھ کر ایک مشکل میں آ جاتی ہوں؟ وہ بے سدھ پڑی رو رہی تھی اور سب اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہی تھی۔ جی تو سامعین محترم، آپ نے سنی سیکنڈ لاسٹ قسط پنچھی کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط آخری ہوگی، لہٰذا
اس کے اختتام کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔